اس دنیا کا ایک بہت بڑا شاہکار جسے لوگ دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تاج محل کی۔ کیا ہے اس تاج محل میں کہ ہر سال لاکھوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جاتے ہیں؟ آخر کیسے اتنے بڑے تاج محل کو بنایا گیا؟ اس وقت تو کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ آج ہم تاج محل کے کئی رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور کیا چھپا ہے تاج محل کے ان بند 22 دروازوں کے پیچھے؟ دنیا کا 7واں عجوبہ، اتہاس کی نشانی۔ کہا جاتا ہے کہ اتہاس وہ پر آدھارت ہوتا ہے۔ خوش آمدید دوستو، یہ بات ہے 1628 کی کہ جب انڈیا کی اسٹیٹ اتر پردیش کے شہر آگرہ میں یہ تاج محل کی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے۔ برِ صغیر پر اس وقت شاہ جہان کی حکومت تھی اور شاہ جہان نے اپنی بیوی کی یاد میں اس تاج محل کو بنایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نقشہ ایران کے ایک شخص عیسیٰ شیرازی نے بنایا تھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کا نقشہ خود شاہ جہان نے تیار کیا تھا، اور شاہ جہان نے ایسے ہی اس کا نقشہ تیار نہیں کیا بلکہ اس کا کئی عمارتوں کا اکٹھا کر کے اس کا نقشہ بنایا گیا، جیسے کہ آصف جاہ کے مقبرے سے اس ڈوم کا نقشہ لیا گیا، اور میناروں کا آئیڈیا جو تھا وہ جہانگیر بادشاہ کے مقبرے سے لیا گیا تھا، اور بہت ساری عمارتوں سے اس کا نقشہ لیا گیا۔ یوں پھر ایک بنا تاج محل، اور پھر اس تاج محل کی کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے 1632 میں۔ اس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ آدمیوں نے کام کیا تھا، اس میں 20,000 سے زیادہ مزدور لگے تھے۔ انسان تو انسان، یا ہاتھیوں نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن میں کئی ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ تاج محل جب بن رہا تھا تو اس وقت تاج محل کا پتھر کسی دوسرے شہروں سے لانا تھا اور کئی پہاڑوں سے لانا تھا، تو اس وقت تاج محل میں یہ پتھر جو لگا ہے، اسی وجہ سے ان ہاتھیوں کے ذریعے یہ پتھر دوسرے شہروں سے لایا جاتا تھا۔ اور تاج محل پر بادشاہ نے اتنا زیادہ خرچہ کیا تھا، اور اس دور میں تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ پیسہ لگا تھا اس تاج محل کو جو کہ آج کے بلینز میں یہ پیسہ بنتا ہے، لیکن شاہ جہان یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیوی کے مقبرے کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے۔ یوں تاج محل مکمل طور پر بن کر تیار ہوتا ہے 1648 میں۔ بیسیکلی یہ تاج محل نور جہان کی قبر پر بنایا گیا۔ تاج محل تو بن گیا، لیکن اس کے اندر اس کے فن تعمیر کے کچھ ایسے راز جو آج کے بڑے بڑے ماہرین کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آخر کیسے سنگ مرمر کے عجوبے کو بنا ٹیکنالوجی کے بنایا گیا؟ اب بات کرتے ہیں تاج محل کی کچھ حیران کن باتوں کی۔ تاج محل کے جو مینار ہیں یہ بالکل سیدھے نہیں ہیں، بلکہ یہ باہر کی جانب تھوڑے جھکے ہوئے، کیونکہ تاج محل کو جب بنایا جا رہا تھا تو اس چیز کا بڑا ہی خیال رکھا گیا کہ اگر تاج محل پر کوئی آفت آتی ہے تو یہ جو مینار ہیں اس کے اندر نہ گرے، اگر سیدھے رہے تو یہ بالکل اس کے اوپر گریں گے اور عمارت بالکل تباہ ہو جائے گی، اسی لیے انہیں تھوڑا باہر رکھا گیا تاکہ یہ باہر کی جانب گرے اور عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کے خیال سے تاج محل بالکل سفید رنگ کا ہے، لیکن یہ کئی رنگ بدلتا ہے، اس کا ایک رنگ نہیں ہے۔ جب صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ کچھ اس طرح سے بلیک شیڈ دیتا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو یہ یلو بن جاتا ہے، یہ یلو شیڈ دینے لگتا ہے، لیکن جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے بالکل 12 بجے دوپہر کے وقت یہ بالکل سفید ہو جاتا ہے، مانو جیسے کوئی سفید موتی چمک رہا ہو، یہ اس طرح دکھنے لگتا ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے سن سیٹ کے وقت یہ بالکل گولڈن شیڈ دینے لگتا ہے، جیسے یہ سونے کا بنا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل جب بن رہا تھا تو غربت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے تھے، کیونکہ جو بھی چیزیں کھانے پینے کی ہوتی تھی وہ سیدھا آگرہ آ جاتی تھی، کیونکہ اس وقت تاج محل پر بہت زیادہ خرچہ آیا تھا اور اس کے مزدوروں کے لیے ان چیزوں کو سیدھا آگرہ لایا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا عجوبہ ہے جسے آپ ایک بار دیکھ لو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تاج محل کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جن پر ایک الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تاج محل کو لاکھوں لوگ ہر سال دیکھنے کے لیے آگرہ کا رخ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تاج محل دیکھ رکھا ہے تو نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کو باور نہیں کرتا، لیکن آپ لائک کرنا چاہتے ہیں تو لائک کر دیں۔ اور یہ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں نا سبسکرائب کا بٹن کیسے غصے سے لال ہو گیا ہے، اس پر دبائیں گے نا تو یہ خود ہی شانت ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بیل آئیکن نہ دبایا تو اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ نہیں دیکھ پائیں گے، سو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔